آئے کہ زیادہ پسینہ ان کے زخم پہ نہیں آنا چاہیے، تو وہ اپنی گاڑی میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غائب کرنا اور زور طریقے سے غائب کرنا یا اریسٹ کرنا حماد اظہر صاحب کا یا میاں اسلم صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی میں، یا یہ کیا گیا کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے، اس کی ہم لوگ شدید ترین مذمت کریں گے۔ اسمبلی کے اندر ہماری مذمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس چیز کا، اور یہ ایک پرامن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہ بھی احکامات ہیں کہ حماد اظہر صاحب کو یا پھر میاں اسلم اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسڈ انکاؤنٹر ان پہ کیا گیا، ان سے وہ بیان دیا گیا، تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ یہ دونوں صاحبان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، ہیں، اور کسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ زور اور جبر سے لی جائے گی، وہ پاکستان تحریک انصاف بحکم وزیر اعظم عمران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے۔ تیسری اہم چیز، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم صاحب اپنی قانونی کارروائی کر کے اور فور وہ باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں۔ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی ملک کو وہ یاد دلا رہے تھے جو اسی جگہ پہ ہم نے تقریباً دو ہفتے پہلے بھی بات کی تھی، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے قومی اسمبلی میں بھی پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ جنرل یحییٰ صاحب کا رول 11 مارچ 1971 آپ یاد رکھیں، شیخ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اگلی اسمبلی سیشن کو کال کرنے کی، وہ واپس راولپنڈی پہنچتے گئے اور ڈھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا، اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد 16 دسمبر 1971 ہوا اور پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ وہ فیصلہ صرف اور صرف جنرل یحییٰ صاحب کا تھا، فرد واحد کا تھا، اور یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بات لکھی گئی ہے۔ اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ فرد واحد کے ہیں، اور جس طرح کی 1971 میں پاک فوج ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی، صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یحییٰ کا، جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی، اور دونوں پوزیشنیں رکھنا چاہ رہا تھا، اور اس فرد واحد کے فیصلے سے ملک 2 لاکھ ہوا۔ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو ایز این انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری اہم بات کہ یہاں پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو پروفیشنل اپنا کام کرنا چاہیے، اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی پولیٹیسائزیشن یا ہوگی اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اور پاکستان کے مفاد کو۔ لہذا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف اور صرف اپنے پیشہ ورانہ جو ان کا رول ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں۔ جس طرح کہ 6 ججز نے تحریری طور پہ لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا، اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائی لائٹ کیا، اور بالخصوص ISI کے رول کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریشر ڈالا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک مہذب معاشرے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں جی ہاں، اور دوسری اہم بات یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ بھی اس چیز پہ زور دے رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت وہ ڈگمگا رہی ہے، کشتی ڈوب رہی ہے بدقسمتی سے۔ آپ کا نجی شعبوں کے جو قرضے تھے 86% کم ہو گئے،
آپ کا شرح سود کم نہیں ہو رہا، آپ کے ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں، آپ کی ایکسپورٹس پہ فرق پڑا، آپ کا اوور آل گندم کی کرائسس آپ دیکھیں، گندم کا سکینڈل دیکھیں، 450 ارب روپے جس وقت کسانوں یہاں پہ پنجاب کے کسانوں کی کھیت اور وہاں پہ فصلیں تیار تھی، اس کو نہیں خریدا جا رہا، اور باہر سے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی ہے۔ کشمیر میں آپ دیکھیں فسادات ہوئے، وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، 3 ارب روپے انہوں نے بجلی اور گندم کی سبسڈی میں ریلیز کرنا تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ کشمیر کی عوام کے پیٹ پہ وفاقی حکومت اور شہباز شریف نے ضرب لگائی، اور اس کا خمیازہ آج پورا ملک جو ہے وہ بھگت رہا ہے۔ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزاد کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان انگلیاں اٹھا کے ہمیں مطلب پوری دنیا میں جو ہے ہمیں نشانہ بنا رہا ہے۔ نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا اور کشمیر کوز کا۔ ذمہ دار کون؟ اس وقت کی وفاقی حکومت، بیساکھیوں پہ فارم 47 والی حکومت۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا قوم کے لیے میسج ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی یہ جلسوں کی تحریک یہ جاری رکھیں گے، اپنی اتحادیوں جماعتوں کے ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ذریعے ہمارے جلسے ہوتے رہیں گے۔ جس وقت کال وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا جس وقت بھی وہ دیں گے وہ ان کی ثوابدید ہے اور ان کی مرضی ہے، جب وہ دیں گے وہ اپنا ٹائم دیکھ کے اور اس کے مطابق دیں گے۔ اور آخر میں یہ کہوں کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ، ہم لوگ عدالت میں بھی جائیں گے، پر یہاں پہ آپ یہ موازنہ کریں، نواز شریف یا باقی یہاں پہ جو لوگ جیل میں تھے ان کی پوری دن بھر ملاقاتیں ہوتی تھیں، وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بہت ہی کم ملاقات ہوتی ہے، اور وہ بھی 20 سے 25 منٹ سے زیادہ نہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو ہے میسج ہم نے رکھنا تھا۔ میرے ساتھیوں میں کسی نے یہ بات کرنی ہو ضرور بات کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، خواتین کے بارے میں آپ آ کے شندانہ بی بی آپ بے شک بات کر لیں۔ خواتین کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو بالخصوص میسج دیا کہ جو ظلم و جبر ہمارے یاسمین راشد صاحبہ، باقی ہماری جو یہاں پہ خواتین پابند سلاسل ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری بہن ہے، صنم صاحبہ، فلک جاوید صاحبہ ہماری بہن ہے، ان ساروں کے خلاف جو اس وقت ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیور ہے، آج بھی ہسپتال انہوں نے جانا تھا۔ آپ یہ بھی دیکھیں بشرا بی بی کا کوئی کسی قسم کا توشخانہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عدت کیس ایک بھونڈا کیس، اس کی کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے، اور ان کو صرف اور صرف بشرا بی بی کو پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی خام خیالی ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان کے اوپر زور ڈالا جائے گا۔ لوگوں کی ہم لوگ یہ کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طاقت ہے، نہ کہ وہ کمزوری ہیں۔ ہم لوگ اپنی خواتین کے لیے ہر جگہ پہ انشاءاللہ تعالی جو آپ کی لیگل جنگ ہے، قانونی جنگ ہے، وہ لڑیں گے، اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بانی پی ٹی آئی ظاہر ہے جس فرد واحد کی بات کر رہے ہیں وہ تو آرمی چیف ہی ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ آرمی چیف کو ایک خط میں لکھیں گے، اس خط کا کیا بنا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ گزشتہ کچھ ملاقاتوں میں یہ تاثر ملا ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے، انہوں نے جو احتجاجی تحریک کا اعلان کیا تھا، لوگ باہر نہیں نکلے، لیڈرشپ باہر نہیں نکلی، جس پر بانی پی ٹی آئی نے بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو لیڈرشپ ہے وہ باہر نکلے، اس لیے حماد اظہر میاں اسلم وغیرہ باہر نکلے ہیں تو وہ فرنٹ فٹ سے لیڈ کریں گے۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ قیادت موجود ہے، ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، عمر ایوب سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، سینئر ممبر کور کمیونٹی ممبر میجر طاہر صادق صاحب، صوبائی صدر پی ٹی آئی داؤد شاہ صاحب، شندانہ گلزار صاحبہ ہماری ایم این اے ہے، سینئر رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ ہم لوگ سارے باہر ہیں، ہم لوگ کوئی گھروں میں نہیں بیٹھے ہوئے، پورے پاکستان کا، میں بلوچستان گیا، پشین گیا، چمن گیا، ہم لوگ مختلف جگہوں میں جا رہے ہیں، گراؤنڈ پہ جا رہے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ ٹاؤٹ ہے ایک، اس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان،
جو آئی جی پنجاب ہے جو کہ مریم نواز کے کہنے پہ اور شہباز شریف کے کہنے پہ اس نے بیونڈ اپنی لائن کو مطلب اپنا وہ جو مینڈیٹ ہے اس سے تجاوز کرتے ہوئے وہ نہتے لوگوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں. پنجاب میں لوگوں کے گھروں میں جا کے پولیس گردی کی ہے انہوں نے, اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں, اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہم لوگ کریں گے. لوگ ہمارے تیار ہیں اور آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارا پاکستان تحریک انصاف کو ہر جگہ پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ جلسہ نہیں کرنے دیتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. عوام ہمارے ساتھ ہے, 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں, وہ لوگوں کی ووٹوں سے 3 کروڑ ووٹ لوگوں نے دیے ہیں, باقی پارٹیاں ملا کے بھی ان کی اتنے ووٹ نہیں ہیں, اسی لیے وہ ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دے رہے, پر انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. چیف کے گھر کے حوالے سے سر آپ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے اس حملے کے تناظر میں سوشل میڈیا سے ایک مرتبہ پھر جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی کی جا رہی ہے, جبکہ بانی پی ٹی آئی خود کہہ چکی ہیں کہ ہم جو ہے وہ مزاحمت نہیں کرنا چاہتے, ہم تو مفاہمت کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کی جماعت اور اداروں کے درمیان ایک مرتبہ پھر تناؤ جو ہے وہ پیدا ہو گیا؟ دیکھیں جی, میں نے بہت کلیئرلی قومی اسمبلی میں بھی اور یہاں پہ آرٹیکل 7 میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ آپ کا جو اسٹیٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ ہے قومی اسمبلی فیڈرل گورنمنٹ, صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت. آپ کی ٹی ایم اے یا جو ادارے ٹیکس یا سیس کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کا اسٹیٹ کا حصہ ہے. جو آپ کے سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اسٹیٹ کا ٹول ہو سکتے ہیں, وہ اپنے اوپر جو اسٹیٹ کا لبادہ ہے وہ نہیں اوڑھ سکتے. آئینی طور پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے اور ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی اسی لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہو, اور ہم لوگ یہی موومنٹ ہماری پارٹیز کی اور ہماری جتنی الائنس کے ممبرز کی ہے. رؤوف حسن صاحب پہ جو کل پرسوں حملہ ہوا تھا اس کی ہم لوگ شدید مذمت کرتے ہیں. ابھی بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح میں نے پہلے بات کی, سورج کی شدت کی وجہ سے وہ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے, ان کو زخم ہے, ڈاکٹرز نے کہا ہے, اس کی ہم لوگ کنڈمنیشن کرتے ہیں. اور دوسری اہم بات, حماد اظہر صاحب سینٹرل آفس میں آئے تو پوری اسلام آباد کی پولیس نے دھاوا بولا, وہاں پہ اقوام متحدہ کا ایک وفد بھی بیٹھا تھا, الیکشنز کے حوالے سے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی اور انہوں نے وہ آنکھوں دیکھا حال دیکھا. اقوام متحدہ کے اس وفد کی تلاشی بھی پولیس نے لی, تو ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے وہ سب کے سب چیزیں جو زیادتی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہی ہیں, جو کہ عدم استحکام ہے, جو لاقانونیت ہے, انہوں نے سب کا سب اپنی رپورٹ میں تحریری طور پہ لکھ دیا ہے. اور یہ چیز بھی میں کہتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس کے پاس سینٹرل آفس پاکستان تحریک انصاف پہ آنے کا کسی قسم کا وارنٹ بھی نہیں تھا, تو یہ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. رؤوف حسن کی تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے؟ رؤوف حسن صاحب کی تحقیقات ابھی یہیں پہ سارا المیات ہے کہ جس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہاں پہ جیو فینسنگ بھی ہو جاتی ہے, وہاں پہ مصنوعی سیارے بھی استعمال کیے جاتے ہیں, وہاں پہ فیشل ریکگنیشن بھی استعمال ہو جاتا ہے. رؤوف حسن صاحب کے جو اٹیکرز ہیں, جو وارداتیے ہیں, ان کو ابھی تک اسلام آباد پولیس نے نہیں پکڑا, اور یہ سب کے سب ذمہ داری آئی جی اسلام آباد پولیس, آپ کا ایس ایس پی آپریشن اور محسن نقوی پہ آتی ہے. بہت شکریہ جی, تھینک یو, السلام علیکم. Thanks, sir. See you later.